رائے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، آئینی ترامیم پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق حکومتی اور پیپلز پارٹی وفد کی آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ حکومتی وفد کی فضل الرحمان سے آئینی ترمیم پر ووٹ دینے کی بھی اپیل۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنی جماعت کے سینئر اراکین اور لیگل کمیٹی سے مشاورت کے لیے حکومت سے آج تک کی مہلت مانگ لی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، مجوزہ آئینی ترمیم پر حکومت کے مسودے کو پہلے ہی مسترد کیا، اب بھی مسترد کرتے ہیں۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر 3 ہفتوں سے مشاورت جاری ہے۔ 2 دن پہلے بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھ کر آئینی ترمیم پر طویل بحث کی۔ جاتی عمرہ میں نواز شریف سے بھی طویل مشاورت ہوئی۔ جن چیزوں پر اتفاق ہوا اس کا اعلان کر چکے ہیں۔ بعض متنازع چیزوں پر بات چیت جاری ہے۔ آئینی ڈویژن میں تمام صوبوں سے برابر ججز تعینات کیے جائیں گے۔ تمام آئینی مقدمات نئے ڈویژن کو منتقل ہوں گے۔ آئینی بینچ کے ججز کی تقرری جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ مسودے کے مطابق چیف جسٹس کا تقرر 3 سینئر موسٹ ججز میں 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ کمیٹی میں 8 رکنی قومی اسمبلی اور 4 سینٹ سے شامل ہوں گے۔ کمیٹی میں تمام پارلیمانی جماعتوں کو متناسب نمائندگی دی جائے گی۔ تحریک انصاف نے JUI کے مسودے کی حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا، جو مسودہ مولانا فضل الرحمان پیش کریں گے اس کی حمایت کریں گے۔ حکومت کو کہا ہم سے ڈرافٹ شیئر کیا جائے۔ خصوصی کمیٹی کو آگاہ کیا کہ ہمارے اراکین اسمبلی کو اغوا اور فیملی کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ہر اجلاس میں شرکت کی تاکہ ڈرافٹ ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کافی چیزوں پر اتفاق ہو گیا۔ آج ایک اور ملاقات ہوگی جس میں سب کچھ فائنل ہو جائے گا۔ آئینی ترامیم پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کی تیاریاں مکمل۔ ذرائع کے مطابق مسودے کی کابینہ سے منظوری کے بعد ترامیم پہلے سینٹ میں پیش کی جائیں گی۔ سینٹ سے منظوری کی صورت میں آئینی ترامیم قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا، آئینی ترامیم پر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بہت واضح ہے۔ ترامیم میں کوئی جلدی نہیں کر رہے ہیں۔ کسی بھی قسم کی ترمیم کے حوالے سے ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے، یہ اسمبلی ممبران کی مرضی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حکومت کی ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن میں تبدیلی کی تجویز۔ مسودے کے مطابق پارلیمان کے 4 اراکین کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ 2 اراکین کو وزیر اعظم اور 2 کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرے گا۔ چیف جسٹس کا از خود نوٹس لینے کا اختیار ختم کرنے کی بھی تجویز۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی راہداری ضمانت 7 نومبر تک منسوخ۔ پشاور ہائی کورٹ کا عمر ایوب کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم۔ سرکاری ملازمین کے بچوں سے متعلق تمام پالیسیز، پیکیجز اور کوٹا غیر آئینی قرار۔ سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمین کے بچوں کے کوٹے سے متعلق کیس کا 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ وزیر اعظم کو بھی کوٹے سے متعلق رولز نرم کرنے کا اختیار نہیں۔ بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی پر کراچی میں ہونے والے کارساز دھماکے کو 17 برس بیت گئے۔ پیپلز پارٹی کے 150 سے زائد کارکن واقعے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ بلاول بھٹو نے کہا، کارساز حملہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ آمریت اور دہشت گردوں نے مل کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور پارٹی کی مرکزی قیادت کو نشانہ بنایا۔ پیپلز پارٹی آج حیدرآباد میں سانحہ کارساز کے شہداء کی یاد میں جلسہ کرے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ جلسہ ماضی کے تمام ریکارڈز توڑ دے گا۔ بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ اسرائیل کا حماس رہنما یحییٰ سنوار کو شہید کرنے کا دعویٰ، کہا غزہ میں ایک گھر پر ٹینک سے حملہ کیا، ڈرون کے ذریعے یحییٰ سنوار کے چہرے کی شناخت کی۔ اسرائیلی فورسز کا وسطی غزہ میں مغازی پناہ گزین کیمپ پر بمباری، 10 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ میں جوالیہ پناہ گزین کیمپ پر بھی حملہ، 28 فلسطینی شہید۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 42,438 ہو گئی۔